غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم معزز ناظرین سامعین، عید غدیر کے متعلق ہم شیعیان اہل بیت، ہم پیروان ولایت کے وظائف اور فرائض کیا ہیں، کس طریقے سے ہم عید غدیر کو یادگار عید اور ممتاز عید بنائیں، کس طریقے سے غدیر کے دن ہم جشن منائیں، کس قسم کا کس طرح کا اہتمام کریں کہ جس کی وجہ سے عید غدیر ہمارے لیے ایک ممتاز عید، ایک غدیری تہذیب ساز عید، ایک غدیری کلچر بنانے والی عید قرار پائے۔ اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ قبل اس کے کہ میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں، ایک اہم بات ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف میں پہلے بھی اپنے بیانات میں اشارہ کر چکا ہوں۔ غدیر کے حوالے سے، عید غدیر کے حوالے سے ہمارے سماج اور معاشرے میں روز بروز بے توجہی بڑھتی جا رہی ہے، اور آنے والی نسلیں اس عظیم عید سے، اللہ کی اس سب سے بڑی عید سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مرکز ولایت، مرکز امامت سے لوگوں کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم پیروان اہل بیت کو، شیعیان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مرکز ولایت سے، اس مرکز امامت سے قریب کریں، لوگوں کو آشنا کرائیں، لوگوں کی معلومات میں اضافہ کریں، تاکہ لوگ اللہ کی اس عظیم عید سے آگاہ اور آشنا ہو سکیں اور اس کی قدر کریں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو غدیری ولایت سے وابستہ اور متمسک رکھیں، اس لیے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادتیں، دونوں جہاں کی خوشبختیاں ولایت سے مربوط ہیں۔ اگر انسان ولایت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، لیکن اگر ولایت سے دور ہو گیا، ولایت اور امامت کی شناخت اور آشنائی کے بغیر اگر انسان زندگی گزار رہا ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی اگر مرے گا تو اس کی موت مذہب اسلام پر نہیں ہوگی، جیسا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ وقت کے امام کی شناخت، وقت امام کی معرفت ہم سب پہ واجب اور لازم ہے، اور وقت کے امام کی معرفت، وقت کے امام کی شناخت غدیر سے وابستہ ہے، چونکہ غدیر مرکز ولایت ہے، جس کی وابستگی، جس کا تعلق غدیر سے ہوگا، جو سلسلے امامت کی پہلی کڑی سے جڑا ہوا ہوگا، جس کا تمسک سلسلے امامت کی پہلی کڑی سے ہوگا، پہلے سلسلے سے ہوگا، پہلے امام سے ہوگا، وہی آخری امام
اور سلسلے امامت کی آخری کھڑی تک پہنچ سکتا ہے اور اس کی شناخت اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری قوم کے نوجوان ولایت کے حوالے سے بہت دور جا رہے ہیں، فاصلہ اختیار کر رہے ہیں، ولایت اور امامت کی شناخت اور معرفت سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ انہیں مرکز ولایت سے قریب کیا جائے، امامت اور ولایت سے انہیں آشنا کیا جائے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں پاکستان کا ایک نیوز چینل دیکھ رہا تھا جس پہ ایک رپورٹر پاکستان کے مسلم نوجوانوں سے دو قسم کے سوالات کر رہی تھی۔ لیڈیز اینکر تھی، لیڈیز رپورٹر تھی، خبر نگار تھی۔ ابھی بقرعید گزری ہے، عید الاضحیٰ گزرا ہے، تو عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کے متعلق دو قسم کے سوال کر رہی تھی۔ نوجوانوں سے پوچھ رہی تھی کہ عید الاضحیٰ کی نماز کتنی رکعت ہے؟ تو جو جوابات جوانوں کی طرف سے دیے گئے وہ جوابات ایسے تھے کہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان ان جوابوں کو سن کر کے غیرت سے سر نہیں اٹھائے گا، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا کہ یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی توحید کے پرستار ہیں، یہ بھی توحید اور نبوت کی گواہی دینے والے ہیں، کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ عید الاضحیٰ کی نماز کتنی رکعت ہے۔ کسی نے 8، کسی نے 10، کسی نے 4، کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ جانے، مولوی جانے۔ ہمارا کام تھوڑی ہے نمازوں کی رکعت کے بارے میں جاننا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا جا رہا تھا کہ قربانی نبیوں میں سے کس نبی سے متعلق ہے، کس نبی کی سنت ہے، کس کی یاد میں عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی دی جاتی ہے؟ کسی نے جناب آدم کا نام لیا، کسی نے جناب یوسف کا نام لیا، کسی نے رسول خدا کا نام لیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنے گھر پہ قربانی کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب نے سینہ چوڑا کر کے یہ کہا کہ ہاں ہمارے گھر پہ قربانی ہوتی ہے، ہم ہر سال جانور قربان کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے دن اپنے گھر پر جانور کی قربانی کرتا ہے، اسے یہ علم نہیں ہے کہ یہ قربانی کس نبی سے منسوب ہے، کس نبی کی سنت ہے، کس نبی کی یاد میں یہ سنت ادا کی جا رہی۔ تو یہ سوال و جواب سن کر کے میں دنگ رہ گیا، اور پھر میں نے اپنی قوم اور اپنے سماج کو اپنی نگاہ میں، اپنی نظر میں رکھا، تو میرے وجود میں ایک لرزہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی آنے والی نسلیں اور قومیں ولایت و امامت سے اتنی بے خبر ہو جائیں کہ قصیدے تو پڑھیں ولایت کا، ناز تو کریں ولایت کے اوپر، خوشیاں منائیں ولایت کے نام پر، لیکن اماموں کا نام پتہ نہ ہو، یہ پتہ نہ ہو کہ غدیر کی مناسبت کیا ہے، غدیر میں کس کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا۔ اگر بے توجہی رہی ہماری، اگر غافل رہے ہم، اگر الہی پیغام کو، کہ جس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے رسول نے ہزاروں کے مجمع میں اس الہی پیغام کو پہنچایا، اور نہ یہ کہ صرف حاضرین تک اس پیغام کو پہنچایا بلکہ حاضرین سے تاکید کی، فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ،
جس نے یہ پیغام سن لیا ہے، جو شاہد ہیں، جو حاضر ہیں، جو یہاں موجود ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اعلان ولایت کو، اس اعلان غدیر کو غائبین تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ولایت بہت عظیم سرمایہ ہے۔ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور اس کی ارزش اور اس کی قدر و قیمت اسی پذیرش ولایت کے اوپر متوقف ہے۔ ولایت کے ساتھ جب عبادتیں انجام پاتی ہیں تو عبادتوں میں قیمت پیدا ہوتی ہے، عبادتوں کی ارزش ہوتی ہے، عبادت اس قابل ہوتی ہے کہ اللہ اسے اجر دے۔ لیکن جب عبادتیں ولایت اہل بیت سے خالی ہوتی ہیں تو وہ عبادتیں اس قابل ہوتی ہیں کہ عبادت کرنے والے کے منہ پر مار دی جائے۔ روایتوں میں ملتا ہے وَمَا نُودِيَ بِشَيْءٍ مِثْلِ مَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے جتنی تاکید ولایت کی گئی ہے اتنی تاکید کسی بھی فریضے کی نہیں کی گئی۔ فریضوں میں افضل ترین فریضہ ولایت ہے۔ اس ولایت کو اپنے سماج اور معاشرے میں عام کرنا، اپنے آنے والی نسلوں کو اس ولایت سے آگاہ کرنا، اس ولایت سے آشنا کرنا، اس ولایت کی محبت اور مودت سے قوم کے نوجوانوں کے دلوں کو آباد کرنا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اسی ذمہ داری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ آنے والی غدیر کو ایک یادگار، ایک ماندگار، ایک فراموش نہ ہونے والی عید کے طور پر منائیں گے، اور ہم سے جو بھی اہتمام ہوگا، جس طریقے سے ہم اپنی اس عید کو بہتر بنا سکتے ہیں، یادگار بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کی جائے گی۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ولایت کی محبت، اس کے تمسک اور اس کی دوستی کے ساتھ، اس کی محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور ہمارا جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو اسی ولایت کے ساتھ، اس ولایت کی محبت کے ساتھ، اس ولایت کے تمسک کے ساتھ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔